جی ہاں، خوش آمدید. اور رمضان میں بول کی آج اور خاص ٹرانسمیشن ہمارا آپ کا ساتھ ہے جی، تقریباً 1 بجے سے لے کر اور اذان فجر کے بعد تک ہمارے علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. تمام علماء کرام کو. شفیق بھائی بھی آ گئے ہیں. شفیق بھائی آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. رانا باسط بھی ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کو تو پہلے کہہ چکا ہوں. رضوان بھائی کو بھی کہہ چکا ہوں. اور علماء کرام سے بھی آج کی گفتگو بہت ضروری ہے. لیلۃ القدر کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج رات کی فضیلت کے حوالے سے باتیں ہیں. میں حضرت آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. اب ہم تو کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ عمیر بھائی بہت خوبصورت لگ رہا ہے. یہ شکریہ، بہت شکریہ، بہت خوبصورت لگ رہا ہے ماشاء اللہ. پروفیسر صاحب بھی آئے بھائی. شکریہ پروفیسر صاحب، شکریہ آپ کا. مبارک ہو آپ کو، آج جشن آزادی ہے. جی جشن آزادی ہے. اور آپ کو میں ایک اور سرپرائز دوں. بتائیں. کل کیک لے کر آئیے گا. پوچھیں کیوں؟ وجہ؟ وہ اسلامک ڈیٹ آف برتھ میری ہے آج. واہ بھائی سو میں نے کہا یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. جی یہ میں نے پہلے بتا دیا. اب یہ کل کیک نہ لانا تو پھر دیکھیے گا آپ لوگ. میں لے جی. شیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. فیصل بھائی، لیلۃ القدر تو اس کی تفصیلات بہت ہیں کہ کب ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہے اور اس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اس پر ہمارے جو علماء ہیں، صوفیاء ہیں، انہوں نے کہا، اور زیادہ تر صوفیاء اس طرف گئے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کی آخری جو طاق راتیں ہیں ان میں یہ 27ویں شب ہے، یعنی جو آج کی رات ہے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا. اور لیلۃ القدر کتنی عظمت والی رات ہے، قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا کہ اس میں اللہ نے قرآن نازل کیا. اور تمہیں معلوم نہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس میں جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور اس میں سلامتی ہے. آپ نے کہا ہم فجر تک ہمارا ساتھ رہے گا، تو فجر تک اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے. اللہ اکبر. یہ رات میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نہ دیکھیں ہمیں. یعنی لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ ٹی وی پر ہم علماء کی بات سنیں. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ویسے بیٹھے ہوئے وہ تو دیکھیں، لیکن آپ عبادت کریں. یہ وہ وقت ہے جو توبہ کرنے کا ہے، جو استغفار کرنے کا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس سے معافی مانگنے کا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھیں، توبہ کریں، استغفار کریں. کیونکہ ان راتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول یہ ہے کہ آپ خود جاگتے ہیں، اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں، اور عبادت ہے، دعائیں ہیں. تو یہ کام ہمیں اس لمحے کرنے کی ضرورت ہے. اس لمحے موجود میں تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے ملک کے لیے اور عالم اسلام کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کریں. یہ میرا پیغام ہے اور میں اتنی بات کروں گا. باقی چونکہ آپ کا وقت کافی بیت گیا، علماء کرام سب ہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا موقع ملے. سبحان اللہ، صدقے جاؤں میں. معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا. نہیں وہ خوبصورت بات. بڑی شب قدر کا معجزہ ہے. بڑی رات ہے. میں نے کہا آپ حضرات، آپ تو جا رہے ہیں ویسے بھی آج تو. کیا بات کر رہے ہیں امین بھائی؟ سیریسلی آج علامہ صاحب آج آپ ہمارے ساتھ افطاری پہ نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کی طرف سے اجازت ہوگی تو انشاءاللہ. افطاری پہ آپ ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آگے سحریاں بھی تو ہیں آپ کی. جی وہ تو ہیں، لیکن پھر بھی میں وہی، آپ نے عجیب کنفیوز کر دیا مجھے. کیا کر رہے ہیں ابھی آپ جی؟ سبحان اللہ، بسم اللہ. علماء کرام بھی نعت پڑھ لیتے ہیں. خوبصورت انداز، خوبصورت انداز. علامہ امین شہیدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹائم ہے حضرت ہیں 8 منٹ ہیں ابھی. چل اتنا ہی صحیح، اتنا ہی صحیح. آپ 6 رہ گئے. ٹائم ہی ٹائم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، شب قدر سال کی تمام راتوں میں سب سے افضل ترین رات ہے. سبحان اللہ. چونکہ رمضان المبارک سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل ہے، اور شب قدر ان تمام راتوں میں، جس کو ہم رمضان المبارک کی راتیں کہتے ہیں، اس میں سب سے افضل ہے. اور قرآن کریم نے، اگر ہم قرآن کریم کی خود آیات کو دیکھیں تو رمضان المبارک میں ایک آیت پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اللہ، پورا قرآن پڑھنے کے ایک آیت. آپ نے اگر فرض کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، تو آپ نے ایک پورا قرآن پڑھ لیا.
اتنا زیادہ ثواب ہے رمضان المبارک میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا، اور آج کی رات اس ایک کو 1000 سے ملٹیپلائی کر لیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں آج کی رات نہیں، یعنی شب قدر. شب قدر چاہے جو بھی ہو، شب قدر کائنات میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تحفہ ہے جو کسی اور امت کو اللہ نے نہیں دی. نبی خاتم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے سب سے عظیم تحفہ شب قدر کا تحفہ ہے. اس لیے شب قدر کا ایک پل باقی تمام سال کی تمام ساعات اور مہینوں پر برتری رکھتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر یہ ایک رات ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ اگر ایک شخص 82 سال مسلسل صرف نمازیں پڑھے، کوئی اور کام نہ کرے، نہ کھانا کھائے، نہ سوئے، نہ کوئی اور کاروبار کرے، صرف اور صرف نمازیں پڑھے 82 سال، آج کی رات صرف ایک رات نماز پڑھے تو آج کی رات اس 82 سال کی نماز سے زیادہ برتر بھی ہے اور زیادہ ثواب کا باعث بھی ہے. تو گویا ایک انسان آج کی رات، دوسرے لفظوں میں یعنی شب قدر میں، بار بار میں کہہ رہا ہوں آج کی رات چونکہ شب قدر 21 سے لے کر 29 یہ جو آخری عشرہ ہے، اس عشرے کی طاق راتوں میں پنہاں ہے. تو اس لیے ان شب قدر کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہے جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک رات ایسی ہے. اب وہ جو رات ہے، اس رات میں اگر انسان جاگ کر گزارتا ہے، نماز پڑھ کر گزارتا ہے، کوئی نیکی کا کام کر کے گزارتا ہے، تو وہ نیکی کا کام ملٹیپلائی ہوتا ہے 1000 سے 1000 مہینوں پر یہ فوقیت رکھتا ہے. دوسرے لفظوں میں 82 سال مسلسل کی ہوئی عبادت سے زیادہ. اب ذرا سوچ لیں اگر آج کی رات کوئی بندہ صرف 100 روپے کسی فقیر کو دیتا ہے، یعنی شب قدر میں 100 روپے کسی فقیر کو دیتا ہے، تو 82 سال تک اگر وہ ہر شب 100 روپے دے، ہر شب، تو اس سے یہ آج کی رات کی قیمت زیادہ ہے. اللہ، آج اگر صرف ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، صرف ایک درود پڑھ لے، اس ایک درود کا ثواب 82 سال مسلسل ہر رات پڑھی جانے والی اس صلوات اور درود سے زیادہ ہے. یعنی شب قدر ایسی رات ہے. اب مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان راتوں میں، ہم عام طور پر آپ معاشرے میں دیکھتے ہوں گے کہ پہلے عشرے میں بڑا اہتمام ہوتا ہے، دوسرے عشرے میں لوگ زیادہ عبادات کر رہے ہوتے ہیں، تیسرا عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے لوگ مارکیٹوں میں ہوتے ہیں، لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں، لوگ دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان چیزوں کی طرف جن کا ان راتوں کے ساتھ کوئی سنخیت اور کوئی مناسبت نہیں ہے، ان چیزوں میں گم ہوتے ہیں. جبکہ یہ وہ راتیں جس میں نبی کریم کی اولاد، اطہار، ان کی اہل البیت، ان کے اصحاب، وہ تو ان راتوں میں باقی تمام راتوں کی نسبت زیادہ انکساری، زیادہ توجہ اور زیادہ عاجزی سے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، اور وہ عبادات کرتے تھے جو باقی راتوں میں شاید ان کو توفیق نہ ملے. آج کی رات اس حوالے سے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کیوں اس امت کو عطا کیا ہے، تو اس کے جواب میں فرمایا، رسول کریم نے یہ فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جہاں کی زندگی ابدی ہے، وہاں پر خوراک چاہیے انسان کو، نعمتیں چاہیے، تو اس کے لیے اس دنیا کی یہ جو 60-70 سالہ زندگی ہے یہ کم ہے. چونکہ کم ہے اس لیے اللہ نے زندگی کے ان تمام سالوں میں ایک ایک رات ایسی اللہ کو عطا کی ہے جس کے نتیجے میں جب انسان عبادت کرتا ہے تو وہ اس زندگی کے 100 سال کے لیے یہاں سے اپنا خوراک، اپنی نعمتیں لے کر جا رہا ہوتا ہے. یہ اتنا وہاں پر آج کی ایک رات کا فائدہ ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو خیرات کرنا چاہ رہے ہیں، فرض کریں کوئی بندہ خیرات کرنا چاہ رہا ہے پورا سال، آج کی رات اپنے پیسوں میں سے الگ کر لے. چونکہ یہ جو شب قدر ہے اس میں جب آپ پیسے الگ کر دیں گے اور اس میں سے سارا سال خرچ کریں گے، یہ پیسہ آپ نے کہیں اور مکس نہیں کیا، تو آج کی رات کی وجہ سے اس کو 1000 مہینوں سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا اور آپ اتنے زیادہ فائدے میں رہیں گے. ٹھیک. اب میں چونکہ لاہور میں اذان کا وقت ہے، چل کے اذان سنتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ہستی
کچھ نہیں اپنا ہستی پر جا رہا، کچھ نہیں اپنا ہستی پر اجارہ، کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا، کچھ نہیں سب انہی کا ہے ہمارا، کچھ نہیں بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، بیچ دے خود کو نبی کے نام پر، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ایسے سودے میں خسارہ کچھ نہیں، ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، ان کی نسبت سے نہیں ملتے اگر، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، رشتہ آپس میں ہمارا کچھ نہیں، ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، ان پہ جو وارا انہی کی دین تھی، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں، میں پشیماں ہوں کہ وارا کچھ نہیں۔ اور فیصل بھائی 4 شعر میں نے پڑھے اور 5واں شعر، اور 5ویں شعر کی خاص بات یہ ہے کہ خوش قسمت شعراء 5واں شعر حمد باری تعالیٰ ہو، نعت ہو، منقبت ہو، اس میں کسی نہ کسی حوالے سے سرکار کا، سرکار کے گھر گھرانے کی بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ شاید 5واں شعر اس طرح کہتا ہے کہ جو ہے منگتا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جو ہے منگتا مصطفیٰ کی آل کا، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، جیت اسی کی ہے وہ ہارا کچھ نہیں، اور ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ڈھونڈ ہاتھوں میں مدینے کی لکیر، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، ورنہ قسمت کا ستارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے ہمارا کچھ نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
और जी मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद उमैर साहब, मैं माज़रत चाह रहा हूँ, मैं पीछे पीछे बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाथ धोने चला गया था। जी हज़रत, आज की रात के हवाले से हमारी यहाँ गुफ्तगू चल रही थी और ये बातें चलती रहें जितना वो कम है। सहरी भी साथ में चल रही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 रमज़ान मुबारक की रात है और अक्सर अहले इल्म का यही कहना है कि ये शब क़द्र है। क़ुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने में क़ुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। क़ुरान क्या है? फरमाया हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फरमाया ये हिदायत है तमाम नौए इंसानी के लिए, और अल्लाह ताला ने इसमें हिदायत की रोशन दलीलें रखी हैं और इसमें हक़ और बातिल में तमीज़ करने के दलाइल परवरदिगार आलम ने बयान फरमा दिए। इस रात के बारे में अल्लाह ने एक और मकाम पर फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका। फरमाया हमने क़ुरान मजीद को बरकत वाली रात में नाजिल फरमाया है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक ऐसे आबिद का जिक्र किया जिसने 80 बरस तक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की और शबो रोज़ में कभी वो हालत क़याम में और कभी हालत रुकू और सजदे में रहा। तो सहाबा किराम ने जब उस शख्स की इबादत की इस कैफियत को सुना तो वो रश करने लगे और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे दरमियान तो उम्रों का इस कदर शुमार नहीं, तो हम इस इबादत को कैसे पा सकते हैं? तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल क़द्र को नाजिल फरमाया और ये ऐलान फरमा दिया कि आज की शब जो शख्स एक रात में अल्लाह की इबादत करेगा, परवरदिगार आलम बनी इसराइल के उस आबिद और जाहिद की 80 बरस की इबादत से ज़्यादा अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को इबादत का सवाब अता फरमाएगा। फैसल भाई, आप देखिए कि इम्पॉर्टेंट बात यह है और मैं ये पैगाम आज के शब पूरी मुस्लिम दुनिया को देना चाहता हूं कि आखिर ये रमज़ान की सारी बरकतें क्यों कर हैं कि नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ा कर दिया जा रहा है, मोमिन के रिस्क में इजाफ़ा हो रहा है, इसमें अल्लाह रब्बे करीम ने मग़फ़रत और अपनी रहमत के अशरों को रख दिया है। तो सबब सिर्फ़ एक है कि इस रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने क़ुरान मजीद को नाजिल किया। अब हमारे लिए ये सेंटर ऑफ गाइडेंस है, एक ऐसी किताब है जो तमाम तर इंसानियत के लिए अल्लाह ने किताब हिदायत बनाकर इसको नाजिल फरमाया। अब उमूमी तौर पर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का जिक्र तो करते हैं और करना भी चाहिए कि कुरान और सुन्नत में इसके दलाइल मौजूद हैं, लेकिन कुरान मजीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत के दिन फैसल भाई एक शिकायत का जिक्र भी है, और वो शिकायत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन फरमाएंगे कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ए मेरे रब, मेरी इस कौम ने क़ुरआन मजीद को छोड़ दिया था। तो आज उम्मत मुस्लिमा की ज़िल्लत, रुसवाई, मोहताजी, मस्कनत और हमारे ज़वाल का सबसे बड़ा अगर कोई सबब है वो ये है कि हमने क़ुरआन मजीद की क़िराअत नहीं की, हमने क़ुरआन की तिलावत नहीं की, हमने क़ुरआन मजीद को समझकर पढ़ा नहीं, न इसका इल्म हासिल किया, न इसके इल्म को आगे पहुँचाया और न अमलन अपने मुल्क में इसका निफाज किया। देखिए, कायद आज़म ने जब पाकिस्तान के लिए एक तसलसल के साथ मेहनत की है तो कायद आज़म का विजन क्या है? कायद आज़म फरमाते हैं कि इफ़ वी टेक आवर गाइडेंस एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम द होली कुरान, द फाइनल विक्ट्री आई वंस अगेन से विल बी आवर्स। कायद आज़म ने फरमाया कि मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुमने अपनी इंस्पिरेशन कुरान मजीद से हासिल की तो अल्लाह तबारक व तआला आखिरी कामयाबी अगर पाकिस्तान के लोगों को अता फरमाएगा तो वो उन्हें कुरान की रोशनी में अता होगी। ख़ास तौर पर आज ऐसे वक्त में जब हमारी मईशत इस कदर तबाही बर्बादी का शिकार है कि हम दुनिया के सामने कशकोल लेकर बैठे हुए हैं, तो हमें दरअसल वो वादा पूरा करना है जो कुरान मजीद के निफाज की सूरत में, बिलखुसूस पाकिस्तान बनते वक्त जब हमने हिजरत की थी और हमने अल्लाह से वादा किया था कि एक मुल्क अता फरमा, वहाँ तेरे निज़ाम को नाफिज करेंगे। आज इसी कुरान मजीद से दूरी की वजह से ये हो रहा है। एक आखिरी बात मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर फितनों का दौर हो तो हमारे लिए वे आउट क्या होगा? तो हुजूर ने फरमाया किताबुल्लाह,
اللہ کی کتاب. فرمایا اس میں تم سے ماقبل لوگوں کی خبریں ہیں, اس میں تمہارے بعد آنے والے لوگوں کی خبریں ہیں, اور تمہارے درمیان ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے. یہ مذاق نہیں ہے. فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر تفصیل کو رکھ دیا. جو کسی جابر کی وجہ سے قرآن کو ترک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا. فرمایا جس نے قرآن کی بات کہی اس نے سچ کہا, جس نے قرآن پر عمل کیا اسے اجر ملے گا, جس نے قرآن کی طرف دعوت دی اس نے صراط مستقیم کی طرف دعوت دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو زمین پر نافذ کیا اس نے اللہ کے عدل کے نظام کو زمین پر قائم فرما دیا. آج ہمارے لیے اگر کوئی نجات کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول, کم بیک ٹو قرآن اینڈ کم بیک ٹو محمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پروفیسر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد. لیلۃ القدر, قدر کے معنی ہے عظمت کے, فضیلت کے, منزلت کے. یہ رات قدر کی رات ہے, عظمت کی رات ہے, علوت کی رات ہے. اس رات کو اللہ نے یہ فضیلت کیوں دی؟ فرمایا انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہم نے قرآن لیلۃ القدر میں اتارا. غور فرمائیے یہ قرآن مجید کی عظمت پر. جس رات میں قرآن اترا وہ رات ساری راتوں سے افضل ہے, اور جس نبی پر قرآن اترا وہ نبی سارے انبیاء سے افضل ہے, اور جس امت پر یہ قرآن اترا امت ساری امتوں پر افضل ہے. یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ قرآن جس رات میں اتر رات ساری راتوں پر افضل, جس امت پر اتر وہ امت ساری امتوں پر افضل. تو آپ یہ اندازہ فرمائیں ہمارا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. یہ لیلۃ القدر یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک موقع دیا تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کر سکیں, اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں. حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ جو بہت بڑے تابعی ہیں, اور یہ وہ تابعی ہیں جنہوں 120 سال عمر پائی, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے لیکن آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی. آپ زر بن حبیش روایت کرتے ہیں, ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں. یہ میں نے ابی بن کعب سے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لیلۃ القدر اسی کو ملتی جو سال بھر تہجد پڑھے. فرمایا ٹھیک, اس نے کہا کہ تاکہ لوگ جو ہے سست نہ ہو جائیں, لیکن لیلۃ القدر جو ہے یہ رات جو ہے 27ویں رات ہے. فرمایا قسم اٹھا کر کہہ رہے 27ویں رات ہے یہ. فرمایا اس رات میں اللہ کی طرف سے فرشتے اترتے ہیں, اور 27ویں رات میں کیوں کہا آپ نے فرمایا کہ ایک تو حدیث ابی ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم فرمایا یہ رات 27ویں رات ہے. تو 27ویں رات اس لیے آپ دیکھیں لیلۃ القدر کے الفاظ جو ہیں, لیلۃ القدر 9 الفاظ 9 حرف ہیں اس کے اندر, اور 9 حرف جو ہے لیلۃ القدر کا لفظ 3 دفعہ سورہ قدر میں آیا. آپ 9 کو 3 سے ضرب دیں تو 27 بنتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اللہ کو 7 کا ہندسہ بہت پسند ہے. 7 طواف ہیں, 7 ہی صفا مروہ کے چکر ہیں, اور 7 ہی رمی جمار ہیں, اور 7 ہی اعضاء پر ہم سجدہ کرتے ہیں. اس لیے جو لوگ اس وقت اللہ کی عبادت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اور کوشش کرنی چاہیے, بہت کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرما لے. اس کا لیلۃ القدر کا معنی یہ نہیں کہ لازماً مل جائے, لیلۃ القدر کا قیام ہی جو ہے انسان کے لیے کافی. رسول اللہ قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب غفر ما تقدم من ذنبہ, جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ سے اجر پانے کی نیت سے اور ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. لیلۃ القدر کا قیام اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب اہل ایمان کو توفیق بخشے, اس رات میں زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ سے معافی مانگے. یہ رات اللہ کی عطا کی رات ہے, اللہ کی انعام کی رات ہے. ہم اس انعام کو پانے کے لیے کوشش کریں. یہاں کہیں بھی ہے انسان بیٹھا ہوا ہے اللہ سے دعا کرتا رہے, جب تک اللہ سے دعا کرتا رہے گا اللہ سے جڑا رہے گا. نوافل پڑھیں, قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. آمین آمین. جی مفتی صاحب.
فیصل بھائی، یہاں علماء کرام نے لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور اس کی عظمتیں، فضیلتیں، اور ہمارے پروفیسر ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرنے کی بات کی ہے۔ ہم سارے علماء یہی بات کرتے ہیں، لیکن اس لمحے جس پرابلم سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارا ملک گزر رہا ہے، معاشی مشکلات اپنی جگہ پر، پاکستانی قوم نے 1998 کا وہ ہمارا جو ایٹم کا ٹیسٹ ہوا، اس کے بعد بھی ہم آگے بڑھے اور ہم نے زندگی کے شب و روز گزارے ہیں، لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ سیاسی طور پر ہمارا ملک عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے۔ اور ہم کوئی سیاسی بات نہیں کر رہے، کسی سیاسی جماعت کی ہم طرفداری نہیں کر رہے، ہمارا کام ہے قرآن مجید فرقان حمید کا پیغام دینا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ تو اس بڑی رات میں ایک تو قوم یہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرمائے، وہ حکمران کہ جس مقصد کے لیے یہ پاکستان بنا تھا وہ مقصد یہاں پر حاصل ہو۔ اور میں ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لمحے پاکستان کے وزیر اعظم سے لے کر آرمی چیف تک اور آرمی چیف سے لے کر چیف جسٹس تک خدارا رمضان المبارک کی اس بابرکت رات میں آپ کو اللہ کا واسطہ اس ملک کو ہیجانی کیفیت سے نکال کر اس وطن کو سیدھے راستے پر لے کر چلے۔ ہر آدمی پریشان ہے، کاروباری لوگ ملک چھوڑ کر جو ہے وہ جا رہے ہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے کب پاکستان جو ہے وہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ہمیں یقین ہے پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، یہ لیلۃ القدر میں بنا ہے، لیکن اے حکمرانوں آپ کی ذمہ داری ہے اس وقت تمام قائدین ایک جگہ جب بیٹھ کر کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے قوم کی بے چینی ختم ہو اور آگے بڑھ سکیں، اور حکمران اور عوام سارے مل کر یہاں سے اوپر نہیں، دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ یہ وہ لمحات ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس پر تو ہم پر پتھر برسے یہ بھی کم ہے، لیکن اللہ نے ہمیں باقی رکھا ہوا ہے، یہ اس کا کرم ہے، نبی علیہ السلام کے طفیل۔ تو یہ جو ہے وہ کرم کی بھیک بھی مانگے اور ساتھ ساتھ اپنا کردار بھی ادا کرے۔ بالکل جی، بالکل، اللہ پاک بس یہی کرے۔ سبحان بھائی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت اہم موضوع چل پڑا ہے۔ شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں قید ہوئے اور وہاں سے اسیری کی ایام کاٹ کر واپس آئے تو وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے زوال کی جو وجہ ہے تو وہ دو چیزیں ہیں، ایک آپس کا اختلاف ہے اور ایک قرآن کریم سے دوری ہے۔ دیکھیں لیلۃ القدر کی تعین کیوں اٹھائی گئی؟ وہ بھی آپس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا، اگرچہ اس میں حکمت بہت ہے کہ لوگ اس کی تلاش میں عبادت کریں، لیکن آپس کے تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے وہ تعین اٹھا لی گئی تھی۔ اسی طرح قرآن کریم سے ہمارا جو تعلق ٹوٹ گیا ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا، یہ جو معیشت کی بات کی، فرمائے جو میرے ذکر سے قرآن سے اعراض کرے گا اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، وہ اکنامک کے اعتبار سے اس کی اکانومی ڈسٹرب ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو قرآن کی رسی کو جب تک ہم مضبوطی سے نہیں تھامیں گے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، تو اس وقت تک ہم جتنے بھی نعرے لگائے، سلوگن کرے، دعوے، آرزویں، خواہشات، حسرتیں، یہ کام نہیں آنے والی۔ اس رات میں توبہ کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو اور آپس کی جو ناچاکیاں اور اختلافات ہیں اس کو ختم کریں، انشاءاللہ برکتیں مل جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم دعا بھی کریں گے۔ بالکل، دیکھیں دعاؤں سے تو میں یہ بات کہتا ہی ہوں، ہم نے پڑھا ہے کہ سمندروں کے رخ بدل دیے گئے، تو دعا سے اللہ کرے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف آئیں، اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ واقعی ذرا مشکل گھڑی ہے، لیکن کیا کریں جی، صرف دعائی کی جا سکتی ہے۔ اور عمل کی بات اگر میں کروں تو سچی بات تو یہ ہے کہ عمل مجھ سے آپ سے بھی شروع ہونا ہے۔ اور ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید میں بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی کر رہے ہیں۔ سو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانکنے کا وقت ہے کہ ہم کہاں غلط کر رہے ہیں۔ جب ہم کہیں غلط نہیں کر رہے ہوں گے تو پھر ہم کسی کا گریبان پکڑ کے کہیں گے کہ آپ کیسے غلط کر رہے ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ سگنل توڑ رہے ہیں؟
آپ کچرا پھینک رہے ہیں, آپ بجلی چوری کر رہے ہیں, آپ لوگوں کا حق مار رہے ہیں, آپ لوگوں کا ادھار لے کے کھا جا رہے ہیں, آپ وہ چیز جو 5 روپے کی چیز ہے اس کو 15 روپے کی کر کے بیچ رہے ہیں. سو یہ آپ ہی کر رہے ہیں نا. تو خدا کے واسطے تھوڑا سا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ, اگر آپ یہ خواہش ظاہر کریں یا آپ اس بات پہ کھڑے ہو کے غصہ کریں, تو کبھی کبھی مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے جن کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ 2 نمبری کر رہے ہیں, اور اس کے بعد کھڑے ہو کے حق سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو میں ہنس رہا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ تو اچھا وہاں پہ یہ کر رہا تھا, یہاں پہ کیا کر رہا ہے. بٹ چھوڑیں اس بات کو. ریحان صاحب آپ آئے ہوئے ہیں. فیصل بھائی جی حضرت. میں 2 جملے صرف عرض کروں, جی صرف جی. 2 جملے. آپ نے کہا نا کہ دعا ہمیشہ عمل کے بعد ہے, عمل سے پہلے نہیں ہے. سبحان اللہ. قرآن کریم نے ایک اصول انسانوں کی زندگی کے لیے بیان کر دیا ہے, چاہے وہ تب کا انسان ہو, آج کا ہو یا آج کے بعد کا ہو, بالکل, کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت دعاؤں سے نہیں بدلتا, گریہ وزاری سے نہیں بدلتا, جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کے لیے جد و جہد کا آغاز نہ کرے اور اپنے آپ سے نہ کرے. بالکل. آپ جنگوں میں دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مسلح کرنے کے بعد, پوری تیاری کے بعد, پھر جا کر دعائیں مانگا کرتے تھے. اگر گھر بیٹھ کر دعاؤں کے ذریعے سے انقلاب لانا ہوتا تو نبی کریم کو پتھر کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اللہ اکبر, لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اتنی زیادہ قریش کے ان مشرکین کے مظالم کو برداشت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بالکل تھی. بالکل بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عمل بہت ضروری اپنے ہے. معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہر فرد کو اپنی ذات سے شروع کرنا پڑے گا, اور اپنی اصلاح سے آپ معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ بے شک دعا کریں. آج کی رات چونکہ دعا کی رات ہے, لیکن اس دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کی رات بھی ہے, وعدے کی رات بھی ہے, کہ اب میں اپنے آپ کو تبدیل کر رہا ہوں, توبہ تو کی بھی رات مجھے بھی تبدیل ہے. کر دے. توبہ کی رات ظاہر بھی ہے یہ جو عہد ہے یہ توبہ ہے نا, کہ انسان اللہ سے عہد کرے کہ اب میں واپس لوٹ رہا ہوں تیری طرف. جی. یہ جو ہم روز استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھتے ہیں, ابھی انہی راتوں میں آپ ذکر میں استغفار پڑھتے ہیں نا. استغفر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. مغفرت کس کام سے؟ جو میں نے گناہ کیے ہیں. تو آئندہ کے لیے کیا ہے؟ اتوب الیہ, اب میں تیری طرف واپس آ رہا ہوں, اب دوبارہ نہیں کروں گا. ہمارے یہاں یہ سمجھتے ہیں یہ پچھلے معاف کرا کے آگے پھر اور آ جائیں گے پھر اگلے سال کرا. جس طرح سے عام طور پر 900 چوہے کھا کے لوگ حج پہ جاتے ہیں. حضرت نے جو ابھی یہ بات فرمائی ہے, جو آپ نے خاص طور پر سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی ہے, دیکھیں جو حدیث میں ہے وہ آج کی رات کے بارے میں یہی ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا, ایمان اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ. ہم احتساب دوسروں کا کر رہے ہیں, اپنا احتساب نہیں کر رہے. تو اگر اچھا دیکھیے, ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ آج کی رات سب لوگوں کی مغفرت ہو جاتی ہے, بالکل, لیکن اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے, کوئی نعوذ باللہ اصرار کے ساتھ بدکاری کرنے والا ہے, کوئی اصرار کے ساتھ شراب پینے والا ہے, جب تک آج کی رات گناہ کبیرہ کرنے والا سچے دل سے توبہ نہیں کرے گا, اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا. بالکل. تو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ قیام کریں, توبہ کریں, اور دوسروں کی نہیں, سب سے پہلے اپنی اصلاح کی کوشش اپنی اصلاح کریں. ہمیں دوسروں کی اصلاح کی بڑی فکر ہوتی ہے, خود اپنی اصلاح نہیں کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, طوبی لمن شغلت عیوب عن عیوب الناس, مبارک ہے وہ شخص جس کو اپنی عیوب جو ہے, اپنی کوتاہیاں دوسروں کو کوتاہیاں دیکھنے سے مشغول رکھتی. ان کو نہیں دیکھتا وہ کیا کر رہا ہے, وہ دیکھتا مجھ میں کیا کیا کمیاں. تو اس چیز کی ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو پرکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, اپنا احتساب کریں. ٹھیک ہے حضرت, میں معذرت, جی بالکل. میں دیکھیں, میں آپ بڑے ہیں, میں ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے تحریم بھی اندر اثری ہوگی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. چھوٹا سا بریک ہے, بریک سے واپس آتا ہوں. ایک بے نام کو اعزاز نسب مل جائے, ایک بے نام
نسب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے، ایک بے نام کو اور آدمی کو وہاں کیا کچھ نہیں ملتا ہوگا، آدمی کو نہیں ملتا ہوگا کہ سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، سنگریزوں کو جہاں جنبش لب مل جائے، اور دینا قسطوں میں مظفر کو خیرات اپنی دینا قسطوں میں مظفر کو خیرات اپنی، کہ جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، جس قدر اس کے مقدر میں ہے سب مل جائے، کاش مداح پیمبر کا لقب مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چکوال سے تشریف لائے ہیں آغا کاظم، آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی، آپ اتنی دور سے تشریف لائے، اور ماشاءاللہ آج جو رونق یہاں رہی ہے، میں ابھی یہی سوچا تھا بیٹھا ہوا، میں نے کہا ہم 1 بجے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج پتہ ہی نہیں چلا ہے وقت کا۔ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ یہ ہم لیلۃ القدر کی رات، یہ عبادت کی رات ہے، کوئی کل یہ نہ کہے کہ چینل پر بیٹھ کر تو ساری رات نعتیں پڑھی گئی ہیں، انہوں نے کوئی نفل نہیں پڑھے، تو ہمارے حضرات وقفے میں جا کے یقیناً پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے شاہ زیب صاحب بھی ماشاءاللہ وہاں نوافل کی ادائیگی کر رہے تھے، دیگر لوگ بھی کر رہے تھے۔ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ نعت خوانی بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، نعت خوانی یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طریق ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں وَابْيَدُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ کبھی حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کبھی کہتے ہیں فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وَقَاءُ۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت، میرے ماں باپ کی عزت، کائنات کی ساری عزتیں آپ کی عزت پر قربان ہو جائیں۔ تو نعت خوانی دراصل عبادت ہے، اور ہم تو وہ عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ ہم قرآن کو بھی نعت کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اللہ کا قرآن میرے نبی کی نعت کا بیان ہے، کبھی کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کبھی کہتا ہے أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
کبھی قرآن مجید فرقان حمید لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ کر نبی علیہ السلام کے شعر کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے ناظرین۔ نعت خوانی یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کا، ان سب کا طریقہ ہے۔ تو یہ نعت خوانی دراصل آدمی کے دل میں رقت پیدا کرتی ہے، اس لیے یہ نعت خوان پڑھتے ہیں اور عامت الناس سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے در کی سچی پکی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان بھائی، آج کے اس بابرکت رات کے حوالے سے کچھ آخری چند الفاظ پھر میں قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے ان کو جو سیدھے ہو۔ اقوم، قائم، قیام، قیم اور قوم، سب کا مادہ ایک ہے۔ قوم کو قوم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اسٹینڈ لیتی ہیں، وہ صرف کراؤڈ اور ہجوم کی طرح ان میں انتشار اور خلفشار نہیں ہوتا۔ اچھا، قرآن کریم کے بارے میں جو فرمایا کہ آقا کہیں گے میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، تو اس ترک کا معنی کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کی ایک تفسیر فرماتے ہیں، من تعلم القرآن وعلق مصحفہ ولم یتعاہدہ، کہ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کو گلے میں بھی لٹکا لیتا ہے، لیکن یہ کہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور اس کا عمل اس کی صورت سیرت سے نظر آتا ہے۔ قرآن کریم پر یا احادیث پر یا نعت رسول مقبول پر عمل کی سب سے پہلی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہماری صورت، سیرت، کردار، گفتار، عادات، اطوار، تہذیب، تمدن، ثقافت، کلچر، اوڑھنا بچھونا، معاشرت، معیشت، خلوت، جلوت، دن رات، صبح شام، انفرادی اجتماعی زندگی، شادی بیاہ، خوشی اور غم میں سنت کی جھلک نظر آئے۔ اگر یہ سنت کی جھلک نظر نہیں آئی تو پھر یہی قرآن فریاد کرتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں، کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ تو ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور اس پر عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ جی ڈاکٹر بھائی، میں نے ایک زمانے میں قرآن مجید کے اسماء ایک جگہ قرآن کی روشنی میں جمع کیے تھے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی بیوٹی کیا ہے۔ اسی کو میسج کے طور پر میں سنانا چاہوں گا۔ القرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، الکتاب اللہ کی کتاب، الحق سچ، الہدا ہدایت، البشرا خوشخبری، الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب، تذکرۃ یاد دہانی کرانے والی کتاب، مصدق تصدیق کرنے والی کتاب، مفصل تفصیل بیان کرنے والی کتاب، رحمت الذکر البیان عزیز موعظۃ شفاء ذکرا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت، مبارکن جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت والی کتاب بنایا ہے، نور یہ کتاب روشنی ہے، بیناتن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روشن دلیل ہے، کتاب منیر ایک ایسی کتاب جس نے پورے عالم کو اپنے نور سے منور کیا ہوا ہے، قرآن مجید قرآن عربی قرآن کریم القرآن العظیم الکتاب الحکیم قول فصل ایک ایسا کلام جو فیصلہ کر دینے والا ہے۔ فرمایا ذکر للعالمین تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے۔ الکتاب المبین احسن الحدیث کلام اللہ، یہ مخلوق نہیں ہے، وہ جو ہمارے ناطخواں کو ہم نے روکا، قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کتاب عزیز صحیفۃ مطہرہ الذکر الحکیم ذکر مبارک قرآن مبین قرآن عجیب اور مبشر
اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دینے والی کتاب بنا کر سبحان نازل اللہ، کیا ہے. سبحان اللہ. اگر ہم نے اس قرآن کی قدر نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی طرف آج 27ویں شب کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے اندر ایک اسپریچول ریولوشن برپا کریں. واہ. اپنی انر ہیپینس کے لیے ایک روحانی انقلاب پیدا کریں، اور وہ روحانی انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب آپ قرآن کے سامنے کشکول لے کر بیٹھیں گے، اللہ جب آپ قرآن کے ساتھ اعتکاف کریں گے، سبحان اللہ. جب آپ اپنے قلب و ذہن میں اٹھنے والے خیالات کی نفی کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کلام پڑھیں گے. اور حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان ہے کہ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے کلام کروں تو میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی کا تعلق قائم کریں، اور وہ تنہائی کا تعلق اسی عبادت کے ذریعے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے جڑ جائیں. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. اللہ رب العزت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہے. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل تم نے کیا تیار کیا. ہر نفس یہ دیکھے اس نے کل کے لیے تیار کیا. یہ زندگی ہمارا آج ہے اور اس کا کل آخرت ہے، اور آخرت کا کل آنے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی ضرورت نہیں، کسی وقت بھی طلوع آ سکتا ہے. کسی شخص کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی زندگی کا آنے والا لمحہ اس کی زندگی کا لمحہ یا اس کی موت کا لمحہ. اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنی اس زندگی کو عارضی سمجھے اور کل آنے والا جو اس کی تیاری کریں. اس کی تیاری یہی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے جڑیں، اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اور ہماری زندگی میں یہاں کہیں اللہ کی نافرمانی کے داغ پائے جاتے ہیں ان کو دھو دیں. یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ آج بھی ہم استغفار کریں، اللہ سے اللہ کی رجوع کریں، اور سارا سال اپنے اللہ سے جڑے رہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو چھپا لیا تاکہ ہر شخص کھٹکے میں رہے کہ مجھے علم نہیں کہ میری موت کب آ جائے. اللہ سے دعا کہ اللہ عمل توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں اور درگزر فرمائے. آمین آمین ثم آمین. جی میرے خیال سے شفیق صاحب سلام پیش کرتے ہیں. آپ سب مل کے، رانا باسط بھی ہیں، رضوان بھی ہیں، لیکن ہم ایسے نہیں جائیں گے. ہمارے کچھ پیچھے بھی نعت خواں بیٹھے ہیں، اس کے بعد پھر ہم ان کے حوالے کر دیں گے پروگرام. شاہ زیب بھی یہاں موجود ہیں، سو آپ دونوں کے حوالے پھر ہم کر دیں گے. ابھی یہ ذرا میں علماء کرام کو خدا حافظ کرنا ہے بیکاز نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے. آ جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ان سب پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، ان سا پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی، ان سا پیدا ہوا ہے نہ ہوگا کبھی. معجزانہ ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ہم جہاں سے پکارے وہی وہ سنے
مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقا غوث اعظم امام متقی والنقا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اتنا دیتے دیتے ہیں جھولیاں اتنا دیتے ہیں دیتے ہیں جھولیاں اتنا دیتے ہیں بھر دیتے ہیں جھولیاں ان کی جودو سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا صدا جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام شہر بطحا کے دروں دیوار پر لاکھوں درود صداؤں کو سلام یا الہی واسطہ آلِ رسول واسطہ بنتے سلام عاجزانہ ہو قبول میں تمام
नात खानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू आप सबका. असल में रेहान भाई को कहीं जाना पड़ गया. उनकी 5:15 बजे कहीं कमिटमेंट थी तो वो जल्दी जल्दी भागे हुए गए यहाँ से. हमने उनको बड़ा मिस किया, लेकिन आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए. आप सबका बहुत शुक्रिया. मैं उलमा कराम करता हूँ. का जो हमारा प्रोग्राम है ऑब्वियसली वो हम 1 बजे से 7 है. शाहजेब साहब भी हमारे साथ आप देख लें प्रेसिडेंट है, लेकिन इस वक्त तक यहाँ पे प्रेजेंट है. तो इसका मतलब ये है कि आज का प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट था और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है. लेकिन उसके साथ साथ आज जो हमारा इफ्तारी का प्रोग्राम है 27वां रोज़ा वैसे ही बहुत अहमियत रखता है. आज मैं आप हम सब जिस आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं, जिस मुल्क में आज़ादी के साथ ये नाते रसूल मकबूल पेश की जाती हैं, हम्दो सना पेश की जाती है, जिस आज़ादी के साथ अज़ानें दी जाती हैं, जिस आज़ादी के साथ नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, उस आज़ादी का दिन है आज. तो हम आज उस आज़ादी को यहाँ सेलिब्रेट भी करेंगे. आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा. हमारी यही कोशिश है कि इस आज़ादी का जितना शुक्र अदा करें वो कम है, जितना भी शुक्र हम अदा कर सकते हैं वो कम है. और उसी हवाले से आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने पेश करें. जो मौज़ूआत हैं डिबेट के भी या कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनमें भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि आज जो हमारी आज़ादी का ये इस्लामिक डे है उस हवाले से ज़रूर सेलिब्रेट करें. और जी आप कुछ कहना नहीं, मेरी आवाज़ सही है, कोई ऐसा मसला नहीं है. माइक चेंज कर दिया आपने तो शुक्रिया अदा करेंगे हम अपने उलमाए कराम. आज सुभान भाई नॉर्मली हम मिस करते हैं उनको सहरी में, लेकिन आज वो भी टाइम निकाल के आए, सो उनका भी शुक्रिया. और तमाम लोगों का शुक्रिया जितने लोग यहाँ तशरीफ़ लाए. बस अल्लाह पाक हम सब की दुआएं कबूल फरमाए. ये जो जितनी महफ़िल थी अल्लाह पाक उस महफ़िल को कबूल फरमाए. और आप लोगों से भी ये इल्तमास है कि बस अपनी दुआओं में हमें सबको याद रखा करें. और बोल का शुक्रिया, हमारे शाहजेब रोहेला साहब का शुक्रिया, सलमान भाई का, कि देखें आप पूरी कौम को इस वक्त मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, नफ़रतें मिटा रहे हैं, मोहब्बतों को बिखेर रहे हैं पूरी कौम में. तो इसके लिए हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं. और यकम रमज़ान से लेकर आज हमें ये 27वां रोज़ा हम शुरू कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें यहाँ कोई परेशानी नहीं हुई. जितनी हमारे ये अब आप सामने खड़े हुए बोल्ड की टीम के लोग, ख़ास तौर पर रमज़ान ट्रांसमिशन के हमारे सलमान कुरैशी साहब से लेकर तहरीम साहिबा तक, और ये जितने साथी भी हैं, इन सब के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला सबको अजर कसीर अता फरमाए. बिल्कुल जी, बिल्कुल. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. और आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, जाइए, जाके बैठिए. हम आप लोगों को मना नहीं करेंगे, बिल्कुल जाइए. और इस सिलसिले को अगर आप अगले 10 मिनट तक जारी रखना चाह रहे हैं तो अलविदा माह रमज़ान आप दोनों पढ़ दें, ठीक है जी. बिल्कुल, अगर आप भी साथ देना चाह रहे हैं तो आप भी साथ जाएं. और मेरी तरफ से मैं इजाज़त चाह रहा हूँ जी. अल्लाह हाफ़िज़. ये लीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे. जी आइए. कल्बे आशिक है पारा पारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, कुल्फ़ते हिजरो फुरक़त निमारा, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान. ने किया कुछ न हम कर सके हैं, आगा इसी में ही दिन कटे हैं. ने किया कुछ न हम कर सके हैं,
سیاہ میں ہی دن کٹے ہیں جاؤ حافظ خدا اب تمہارا الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع الوداع ماہ رمضان بزم ستار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی بزم ستار سجتی تھی کیسی خوب سحری کی رونق بھی ہوتی سب سما ہو گیا سونا سونا سب سما ہو گیا سونا سونا الوداع الوداع ماہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا تیرے جانے سے دل رو رہا ہے الوداع الوداع ماہ رمضان اور تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سبھی کے سب ہو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مضطرب سبھی کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع ماہ رمضان مسجدوں میں بہار آ گئی پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں جس نے جو کرنا تھا کر لیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں